اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سورہ احزاب چل رہی ہے اور احزاب میں ہم جو باتیں پڑھیں گے مومنوں کے لیے وہ ویسے تو انبلیویبل ہے کہ اگر ہم کسی اور کتاب میں اس وقت سورہ احزاب کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی سورہ احزاب والی باتیں اگر ہم کسی اور کتاب سے پڑھ رہے ہوتے تو یقیناً ہمارے لیے ایمان نہیں لانا ہوتا کہ بھائی ایک انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں اس نے بیعت کی، اس نے نمازیں پڑھی، اس نے درس کیا اور وہ مشکل حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلط گمان کرے، تو یہ تو ہم اپنوں کے لیے بھی نہیں سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے اپنے والے بھی ایسے تکلیف میں ہمیں چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے والوں کے لیے بھی ہمیشہ یہ پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں کہ یہ جان دے دے گی یا جان دے دے گا لیکن یہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ انسان کے قلب اور اللہ کے جو درمیان کا معاملہ ہے نا، تو اس کے لیے ہمیں بار بار ایک ہی بات ملتی ہے کہ ہمیں اتنی پیورٹی ہمارے اندر ہونی چاہیے، بے انتہا پیورٹی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ تو آپ نے بھی غور کرنا ہے کہ آج آپ کو کیا ملے گا۔ اول تو ہم نے اس میں جو 2-4 پوائنٹس پڑھے کہ اس میں ہم نے ایک تو دیکھا کہ قرآن کہتا ہے کہ ماں وہی ہوتی ہے جو جنتی ہے، اور پھر قرآن نے بتایا کہ جی نبی کی بیویاں بھی اللہ نے ان کو مومنین کی ماں کا درجہ دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، قرآن نے بتایا، ہم نے اس کو بہت ہی سمجھ لیا، اور پھر ایک دفعہ نہیں بتایا، کئی جگہ۔ پھر لے پالک کی بات ہوئی، پھر بامحاورہ ایک سینے میں 2 دل نہیں ہوتے، اس کو بامحاورہ اگر ہم لیں گے کہ اس طرح سے کہ تم اللہ سے بھی پیار کرو اور اللہ کے دشمنوں سے بھی پیار کرو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہوا اس لیے چلی اللہ کی مدد والی، اور اللہ نے وہ جو لشکر اتارے اپنی مدد کے، وہ بھی سب اس لیے ہوا کہ بندہ وہ اللہ کے راستے میں کھڑا ہوا، جس سے پتا چلا کہ ہمارے لیے بھی ہوائیں چل سکتی ہیں مدد والی، ہمارے لیے بھی فرشتے اتر سکتے ہیں مدد کے لیے اللہ کے حکم سے، اگر ہم بھی پہل کریں گے قدم اٹھانے کی تب۔ ٹھیک ہے جی، یہ ساری باتوں کے بعد اللہ نے ہمیں ایک ویژولائز کرایا پورا سین کہ کس طرح سے اتنا ڈینجر ماحول ہو گیا تھا، خطرناک موڑ پر آ گیا تھا، جس کی اللہ تعالیٰ نے ویژولائز یوں کروایا ہمیں کہ تمہارے اوپر سے بھی آ گئے تھے لشکر، نیچے سے بھی آ گئے تھے، اور تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اور تم نے اللہ کے ساتھ برے برے گمان کیے، یا برے اچھے سارے ڈیفرنٹ گمان ابھی اللہ آپ پر سورہ احزاب میں کھولیں گے۔ یہ ساری باتیں مجھ کو اور آپ کو اتنے پریشیس قرآن میں کیوں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تکلیف تو زندگی کا حصہ ہے، اور اسپیشلی انبیاء کرام کی زندگی کا بھی تکلیف تو حصہ ہے، اور جو نبیوں کا ساتھ دینے کے لیے بیعت کرتے ہیں، جن کو ہم ولی اللہ بھی کہتے ہیں، جن کو ہم ولی اللہ سے بھی بڑا درجہ دیتے ہیں، کہ وہ کون سی شخصیت ہوگی جنہوں نے نبیوں سے ملاقات کی، بیعت کی، اتنی سنگت اٹھائی، لیکن پتہ یہ چلا کہ انسان تکلیف میں بہت ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، انسان تکلیف میں اپنا ایمان کھو دیتا ہے۔ تو یہ مجھ کو اور آپ کو اگر اللہ نہ بتاتے تو ہمارے پاس صحابہ کرام کے بارے میں، اس زمانے کے لوگوں کے بارے میں ایک رتی پائی کا بھی یہ ایمان نہیں ہوتا کہ جو ایمان لاتا ہے وہ پھر منافق ہو سکتا ہے، جو ایک بار نبی سے ملاقات کر لے اس کے بعد وہ منافق ہو سکتا ہے، جو نبی کو اس کی سچائی کو پرکھ لے اس کے بعد بھی وہ نبی کا ساتھ چھوڑنے کی تمنا کرتا ہو، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اللہ ہمیں نہ بتاتے تو ہم بالکل پازیٹیو فیلنگ رکھتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارے اندر یہ بتایا جانا کہ نہیں ایسا ہوتا ہے، یہ ہمارے ہی کیریکٹر بلڈنگ کے لیے بہت اچھا ہوگا، شاید نہیں یقیناً، کہ یقیناً یہ میرے اور آپ کی کیریکٹر بلڈنگ کی بڑی پالش ہو رہی ہے کہ دیکھو نبی کو دیکھنے والے بھی برے وقت میں نبی کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اف، یہ بات سننے کے بعد تو ہمیں اپنی فکر بہت ہو گئی۔ اول تو ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں اس زمانے میں ہوتی یا آپ اس زمانے میں ہوتے تو آپ ان ٹکے رہنے والے ثابت قدم صحابہ کرام کے ساتھ ہوتے، ان کے ساتھ ہوتے، ان کے جیسے ہوتے،
یا آپ اور میں منافقوں میں سے، بھاگنے والوں میں سے اور نبی کے لیے برا سوچنے والوں میں سے ہوتے تو فرینکلی اسپیکنگ میں تو اپنے آپ میں بہت شرمندہ ہوتی ہوں کہ شاید میں وہ برے لوگوں میں کھڑی ہوتی، کیونکہ مجھے اپنا آپ اتنا فرم، اتنا مضبوط نہیں لگتا۔ اللہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ شاید ہم میں مضبوطی آئے، اللہ ہمیں ہر برے وقت سے بچائے، لیکن یہی تو بتانا ہے قرآن میں۔ قرآن اسی لیے تو نصیحت نامہ ہے کہ ہم یہ 2 گھڑی کو تو سوچیں کہ اگر میں اس وقت ہوتی تو کیا میں نبی کے ساتھ دینے والوں میں سے ہوتی؟ اگر نہیں تو ہمیں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ ہم سچوں کا ساتھ دینے والوں میں کھڑے ہوں اور انشاءاللہ آخری وقت تک ہم ساتھ نبھائیں۔ یہی تو آزمائش سورہ احزاب میں بتائی گئی، اور یہ ایک نصیحت نامہ ہے۔ بار بار دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں کہا کہ آزمائش ہو گئی مومنوں کی اس جگہ، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، مومن ہلا دیے گئے، مومن ہلا دیے گئے، ایک ایک لفظ سمجھنے والا ہے، مومن ہلا دیے گئے۔ اس سے پتا چلا کہ ہلائیں گے اللہ، لیکن اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، عافیت کا معاملہ ہو، اللہ ہم کامیاب ہو جائیں اپنی ہر آزمائش میں، لیکن دیکھیں آزمائش تو آئے گی نا، اس کے بغیر تو NOC نہیں ملنے والی نا جنت کی۔ تو اول تو یہ کہنا کہ جیسے ہم کہتے ہیں بیتو کی بات ہے کہ اے اللہ آپ غفور الرحیم ہے، مجھے موت نہ دیجیے گا، جیسے یہ دعا بیتو کی ہے کہ اللہ آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں، مجھے موت نہ دیجیے گا، تو یہ جیسے بیتو کی بات ہے مجھے بڑھاپا نہ دیجیے گا، یہ بیتو کی بات ہے، تو اسی طرح یہ کہنا کہ اللہ مجھے کوئی آزمائش نہ آئے، وہ اللہ نے کہا آزمائش تو آئے گی، ہاں ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو عافیت کے ساتھ گزرنا نصیب فرمائیے، اور یہ اس وقت ہوگا جب میں اور آپ روز تھوڑی دیر قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، نماز سمجھ کر پڑھیں گے، تو اللہ تعالی ہمارے وقت دینے پر، ہمارے اٹھنے پر، ہمارے ایمان رکھنے پر انشاءاللہ ضرور آسانیاں فرما سکتے ہیں۔ تو دیکھیں ادھر ایمان والے زلزلوا زلزالا شدیدا، اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والوں کو اللہ نے ہلا کے دیکھ لیا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اب جناب آج ہم سبق پڑھتے ہیں آیت نمبر 12 سے، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ۔ اب ان میں جو نبی کا ساتھ دینے والے برے لوگ تھے، دیکھیں ہم تو نبی کے زمانے کے تمام لوگوں کو صحابہ کہتے ہیں، تو ادھر غور کیجئے کہ جو نبی کے دور میں اسلام لا کر جنگ کے میدان میں بھی پہنچ گیا، دیکھیں بہت پازیٹیو ہو کر یہ سب آیتیں سنیں، بہت پازیٹیو ہو کر سنیں، یہ نہ کہیں کہ یہ تقدیر سے ہی برے تھے، ان کی تقدیر میں لکھا ہوتا کہ یہ منافق ہو جائیں گے، پھر تو ہم جاہلوں کو قرآن ہی نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ آ رہا ہے کہ یہ وہ مسلمان تھے جو جنگ کے میدان تک بھی پہنچ گئے، یعنی یہ سنسیئر تھے، یہ بہت پازیٹیو ہم لیں گے، ہم اپنے آپ کو سوچیں گے کہ یہ آخر میں تکلیف دہ ماحول میں انہوں نے غلط گمان کیا، بس تکلیف میں آپ کو نہیں بدلنا، یہ آپ اور میں اللہ سے وعدہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ خیر کا معاملہ ہو، عبرت نہ ہم بنے، لیکن تکلیف میں ہمیں سدھرے رہنا ہے اور جمے رہنا ہے، وہی تو جنت کا سودا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب کہنے لگے منافق یعنی کلمہ گو میدان میں اتر چکے تھے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگوں نے بھی کہا جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری تھی، یہ تقریباً سیم ٹائپ لوگ تھے، سیم ٹائپ، بس ہلکا پھلکا فرق ہوتا ہے جس کو ہم تھن لائن کہتے ہیں۔ تو منافق بھی کہنے لگے، اور منافق ہی کو اگر میں کہوں کہ کھولا جا رہا ہے، اگر میں یہ کہوں کہ منافق کو ہی اللہ تفسیر القرآن بالقرآن کھول رہے ہیں کہ والذین فی قلوبہم مرض، یہ منافق کی ہی اگر میں کہوں کہ یہ ڈیفینیشن ہے کہ جن کے دلوں میں مرض بھی تھا نفاق کا، منافقت کا، انہوں نے کہا، ناؤ کم ٹو دا پوائنٹ، انہوں نے کیا کہا؟ سٹیٹمنٹ اللہ کا ہے دیا ہوا، اللہ ہماری طرح لفظوں کا ہیر پھیر نہیں کر دیتے ہیں، ہم تو ایک آدمی کے دوسرے سٹیٹمنٹ کو جب دوسری بار بتا رہے ہوتے تو ہمارے لفظوں میں فرق آ جاتا ہے کہ اس نے یہ کہا، اس میں ہم 2 کم لفظ کر دیتے ہیں یا 2 زیادہ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، سچ بولنے والی کتاب ہے، سچ بتانے والی کتاب ہے، ایک لفظ کی بھی اللہ نے ہیر پھیر نہیں کی ہے
کہ منافق اور مریض القلب لوگوں نے اللہ کے نبی کی سنگت میں کیا کہا. انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. انبلیویبل. یعنی کوئی اور کتاب بتاتی، میں مانتی ہی نہیں کہ نبی کے ساتھیوں نے ایسا بھی کہا ہوگا کہ نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے مگر دھوکے کا. بلکہ سوچئے، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے بھی اور اس کے رسول نے بھی، مگر جو بھی وعدے کیے وہ سب دھوکے پر مبنی تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اللہ بتا رہے، میں نہیں بتا رہی، کوئی کتاب نہیں بتا رہی، اللہ کی کتاب بتا رہی ہے کہ نبی کے ساتھیوں نے یہ لفظ بولے تکلیف میں. تو آپ بتائیے نا کہ کیا اللہ میری اور آپ کی گرومنگ کر رہے ہیں؟ میری اور آپ کی اللہ نشو نما کر رہے ہیں. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم یہ غلطی مت کر جانا. وہ تو ابھی ہم اسی سوچ میں ہیں کہ ایسا کیسے ہو گیا، ایسا کیسے ہو گیا. اللہ کہتے نہیں، تکلیف میں انسان ایسا بدل جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے ہمیں بالکل اندر کی بریکنگ نیوز بتا دی. نہیں تو اللہ چاہتے تو کبھی نہ بتاتے کہ نبی کے ساتھیوں نے ایسا بھی کیا. انہوں نے کہا نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک تو وہ منافق ہم کہیں جو آیا ہی نہیں، جس نے بہانے بنایا. یہ تو وہ لوگ ہیں جو آ چکے، جو میدان میں اتر چکے. ان کی نیتیں صاف بھی ہوں گی، یہ گھر سے اللہ کے لیے نکلے ہوں گے، یہ گھر سے شہادت لے کر نکلے ہوں گے، لیکن تکلیف دے کے یہ کچھ اور سوچنے لگ گئے کہ کیا اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے بھی ایسی تکلیف اللہ کے رسول کے ساتھیوں پر آ سکتی ہے. تو یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی معنی خیز بات ہے کہ ہاں، اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے بھی تکلیف جو آنی ہے، اللہ نے جو ٹیسٹ کرنا ہے وہ ہوگا. تو اس لیے آپ اور میں ہر خوش فہمی سے نکل جائیں کہ تم دعا کرو گی تو اللہ سنیں گے، اور تم میرے ساتھ ہوگی تو ہوں گے، اور تمہارے پیسے جیب میں رکھوں گا تو بابرکت ہے، اور تم کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بابرکت نہیں ہے. سب کی اپنی اپنی آزمائش ہے، اپنی اپنی جگہ. انہوں نے کہا اللہ رسول نے تو دھوکے کا وعدہ کیا ہم سے. نمبر 2، یہ نمبر 1 ڈالیے، یہ ایک جماعت، ایک کیٹیگری. نمبر 2، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ، اور جب کہا ایک اور جماعت نے منہم، ویری امپورٹنٹ ورڈ، منہم، انہی مسلمانوں میں سے، یہی مسلمانوں میں سے ایک گروہ کو اللہ نے منافق اور مریض کہا، اور یہ میدان جنگ میں اترنے والوں نے کہا اللہ رسول نے دھوکہ کیا. نمبر 2، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ، ایک اور جب کہا ایک جماعت نے انہی مسلمانوں میں سے، یا اہل یثرب، اے یثرب والوں، لا مقام لکم، اب تو ہمارے لیے قیام کی کوئی جگہ نہیں ہے، اب تو ہمارے لیے ٹھہرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کسی صورت بھی اب ہم نے بھاگنا ہے. فرجعوا، بھاگ جاؤ، لوٹ جاؤ. یعنی کوئی ایک راہ بن جائے اور ہم ارجعوا، لوٹ جائیں. یہ مسلمان نے نبی کو چھوڑ کر بھاگنے کا پلان بنایا. کس نے؟ مسلمان نے، میدان میں اترنے والوں نے. سوچئے یہ اللہ مجھے کیوں بتا رہے؟ اللہ آپ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کچھ. اللہ تعالیٰ، میں نے تو اتنا اچھا سب سوچا ہوا تھا. تو اس سے پتا چلا کہ جب اللہ میرے اور آپ کو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں تو یقیناً وہ میرے اور آپ کی کیریکٹر بلڈنگ پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے کہ تم ان میں سے مت ہو جانا. اللہ کہہ رہے ہیں سیکنڈ کیٹیگری کون تھی؟ جس نے کہا اب تو ٹھہرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے. فرجعوا، کسی طرح موقع ملے اور لوٹ جاؤ، بھاگ جاؤ. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، نمبر 3، تھرڈ کیٹیگری، یا وہی لوگوں میں سے اجازت مانگنے لگی ایک جماعت ان میں سے. بار بار منہم کو کھولیے، بار بار منہم کو فوکس کیجئے کہ مسلمانوں میں سے لوگ ایسے گروہ ہو گئے، مسلمانوں میں سے لوگ تکلیف کے دنوں میں نبی کو چھوڑ کے ادھر ادھر ہو گئے
اور ہماری ابھی تک جھوٹی داستانیں، جھوٹی روایتیں یہی بتاتی ہیں کہ نبی سے تو جو ہاتھ میں لا لے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، نبی کی تو جو شکل دیکھ لے تو وہ تو پھر جہنم بھی نہیں دیکھے گا، اور نبی کے ساتھ جو کلام کر لے تو بس اس کی تو تھوک بھی میٹھی ہو جائے گی، جو نبی سے ہاتھ میں لا لے اس کا تو بیڑا پار ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ سارے جھوٹے لوگ، یہ جنہوں نے جھوٹی روایتیں لکھی ہیں، یہ اللہ کی کتاب کس طرح سے حق کھول رہی ہے کہ نبی کی سنگت میں نماز پڑھنے والے، درس سننے والے، مسلمان ہونے والے، بیعت کرنے والے تکلیف کی حالت میں نبی کو چھوڑنے پر تیار تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تھرڈ کیٹیگری ایسی بھی تھی، انہوں نے کہا یا اہل یثرب، کہ اے یثرب والوں اب لوٹ جاؤ، اور ایک نے کہا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ، اور اجازت مانگنے لگی ایک جماعت منہم، انہی مسلمانوں میں سے، نبی سے انہوں نے جا کر انہیں، سوچیں کہ میں کیا لفظ لوں، کہ انہیں تھوڑا سا خیال بھی نہیں آیا، اور وہ نبی کو غیب دان بھی نہیں جانتے تھے۔ دیکھ لیجئے، ذرا آگے پڑھیے، ہم لوگ آج ادھر لڑ رہے ہیں کہ نبی غیب جانتے تھے، اور جو کہتا ہے نبی غیب نہیں جانتے تھے تو سب ایک دوسرے سے ٹسل کیے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے، اگر یہ مسلمانوں کو پتا ہوتا، ان سے ملنے والوں کو یہ پتا ہوتا، جنہوں نے ملاقات کی انہیں نہیں پتا ہے کہ یہ غیب جانتے ہیں، اور ہم نے جنہوں نے ملاقات نہیں کی ہے وہ آج بھی لڑ رہے ہیں کہ نبی غیب جانتے تھے۔ تو دیکھیں انہوں نے نبی سے کیا سوال کیا۔ ایک جماعت نے انہی میں سے نبی کے پاس جا کر کہا، یقولون، انہوں نے کہا، اِنَّ بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ، بے شک ہمارے گھر بڑے غیر محفوظ ہیں، تو اے نبی ہمیں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ وَيَسْتَأْذِن کو آپ نے غور کرنا ہے، وَيَسْتَأْذِن، اجازت مانگنے لگی ایک جماعت ان میں سے نبی سے، اور انہوں نے اجازت ان لفظوں سے مانگی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ انہیں پتا نہیں تھا جھوٹ بولیں گے تو نبی کو تو غیب پتا ہے تو نبی تو فوراً پکڑ لیں گے، نہیں، ان کو پتا تھا نبی کو کچھ نہیں پتا ہوتا، نبی کو جو جھوٹ بولو تو نبی بیچارے آپ کو سنیں گے اور آپ کو یہ نہیں کہیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو، نبی کے پاس کوئی ایسی میجک نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں وما ہی بعورہ، اور نہیں تھے ان کے گھر غیر محفوظ، اور نہیں تھے ان کے گھر والے غیر محفوظ۔ یہ اللہ بتا رہے ہیں وحی کے ذریعے سے، وہ تو اپنی باتیں کر رہے تھے، نہیں تو کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا جن کو پتا ہو کہ نبی غیب جانتے ہوں۔ 3-4 کیٹیگری آپ نے دیکھی، اور اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان یریدون الا فرارا، نہیں وہ ارادہ کرتے تھے، نہیں وہ چاہتے تھے، مگر بھاگنا چاہتے تھے، نبی کو چھوڑ کر بھاگنا چاہتے تھے، نبی کی جان ان کے لیے قیمتی نہیں تھی۔ اگر آپ آیت نمبر 13 کو اور اچھی طرح سے سمجھیں تو آیت نمبر النبی اولا بالمومنین، آیت نمبر 6 آپ کی بڑی مددگار ہوگی، کہ ویسے تو ہم نے اس کو یوں ہی لیا نا کہ نبی ہم سب کی جانوں پر بھی مقدم ہے، ہمارے ماں باپ بھی ان پہ قربان، ہماری اپنی ذات بھی ان پہ قربان، ہم نے ایسا ہی لیا۔ لیکن اگر اس آیت کے بحاف پر آپ اس کو غور کریں کہ نبی تم سب میں تمہاری اپنی نفس پر مقدم ہونا چاہیے، تو اے لوگوں یہ تمہیں تعلیم ملی ہوئی تھی، تم نے وعدے بھی کیے تھے نبی سے، بیعت بھی تم نے کی تھی، جینے مرنے کی قسمیں بھی کھائی تھیں، اور جب تکلیف کا معاملہ آیا تو تم نے نبی کو چھوڑنے کی ٹھانی، اور تم کون تھے؟ تم مسلمان تھے، تم کوئی اور نہیں تھے، ادھر کافر کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو بار بار مجھ کو اور آپ کو سنایا جا رہا ہے کہ اگر میں تجھے زندگی میں آزمائش میں ڈالوں تو اول تو لوگ کہنا شروع کریں گے کہ اگر یہ نیک تھا تو اس کو تکلیف کیوں آئی، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر تم میں سے کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ یہ نیک تھا تو اس کو تکلیف کیوں آئی، تو تم میں اور ان میں فرق نہیں ہے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اور رسول نے ان سے دھوکے کا وعدہ کیا ہے، یہی سوچ ان کے پاس بھی تھی کہ اگر ایک نبی ہمارے پاس میدان جہاد میں ہے اور نبی نے کہا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں،
تو یہ آج ہم پر اوپر نیچے سے کیسے لشکر آ گئے اور ہمارے کلیجے منہ کو کیسے آ رہے ہیں، صرف موت دکھ رہی ہے۔ تو اگر اللہ رسول کہتے ہیں کہ جی اللہ پر لازم ہے، اللہ مومن کو نجات دیتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے اور اللہ نے تو ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ آپ کو اور مجھ کو ایکچولی تعلیم مل رہی ہے کہ کبھی بھی پریشانی کے عالم میں یہ مت سوچنا کہ میں نیکی پہ تھا تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ یہی تو آزمائش ہے، یہی تو آزمائش ہے، یہی تو بچوں کو ہم نے سکھانا ہے، یہی تو بچوں کو سکھانا ہے کہ بچوں کبھی بھی اپنے عقیدے کو مت بدلنا۔ یہ تکلیف تو اللہ کے نبی کو بھی ملی اور نبی کا ساتھ دینے والوں کو بھی ملی۔ ایٹ لاسٹ انشاءاللہ اچھے لوگوں کا اچھا مقام ہے، یہ بتانا ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیے ایک اور پوائنٹ پر کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی والے لوگ، یہ ایمان والے لوگ فرار چاہ رہے تھے، بھاگنا چاہ رہے تھے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ اتنے گر چکے تھے، یہ اپنی ذات پر ایمان لا کر اتنے گر چکے تھے، ان کے عقیدے اتنے پست ہو گئے تھے، یہ اتنے بزدل ہو گئے تھے تکلیف کو دیکھ کر کہ اللہ اس کو آپ کو ایک مثال کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ انسان تکلیف میں اپنوں کو چھوڑنے کے لیے ایسا اس حد تک گر سکتا ہے کہ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ، کہ اگر داخل ہو جاتے ان پر وہ دشمن، من اقطارها، کسی کونے کناروں سے، کسی طرف سے، کسی شہر کے اطراف سے، کسی قطار سے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ایگزامپل دے رہے ہیں کہ یہ اپنے بیوی بچوں کے پاس ایسے شدید جانا چاہ رہے تھے، ان پر ان کے گھر کی اور بیوی بچوں کی محبت ایسے غالب آ گئی تھی کہ ان کو نبی کی محبت بالکل نہیں رہی، اور انہوں نے چاہا کہ اگر داخل ہو جائے، اللہ کہہ رہے ہیں ان کا حال یہ تھا کہ اگر کسی کونے اطراف سے دشمن داخل ہو جائے، ثم سئلوا الفتنہ، اور سوال کرے، یعنی پوچھے ان سے، چاہے ان سے، دعوت دی جائے ان کو آزمائش کی، فتنے کی، جس کو میں ایگزامپل میں لے لوں کہ اگر یہ کہیں کہ کلمے سے پھر جاؤ، دشمن آ کر کہے کہ ہم تمہاری جان چھوڑ دیں گے، کلمے سے پھر جاؤ، ہم تمہاری جان چھوڑ دیں گے، تم نبی کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہاری جان بخش دیں گے اگر تم ہم کو اپنے سارے پولز بتا دو، تو یہ وہ تک کرنے پر آمادہ ہو جاتے، ان کو ان کی زندگی اور ان کے بیوی بچے اتنے پیارے ہو گئے تھے، ان کو ان کی دنیا اتنی پیاری ہو گئی تھی، جنہوں نے نبی کی سنگت بھی دیکھی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ بندے کا دل بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، نہیں تو نبی اگر پھونکنا چاہتے سب کے دلوں کی حالت بدل دیتے پھونک کر، جنگ میں جانے سے پہلے سب کو اپنا پڑا ہوا پانی پلا دیتے، بھئی اپنا پڑا ہوا پانی پلا دیتے نبی، کسی کے دل کی حالت بھی نہیں بدلتی، سب کے گلے میں ایک ایک تعویذ ڈال دیتے، سب کو ایک ایک امام ضامن دے دیتے۔ سوچئے، ذرا سا سوچئے، غور کیجئے، خدا کے لیے دوسری طریقوں کے شرک مت کریں، اللہ کے نبی کے نام سے دم کی اور دوسری باتیں نہ کیا کریں، اللہ کو جواب دینا ہے۔ ویسے ہی ہمارے گناہ کم ہے کہ ہم نے جو اپنے نبی پر جھوٹی الزام لگائے دین کے معاملے میں، دین کو گندا کرنے کی کوشش کی ہے، تو ہم بچیں گے نہیں، اللہ ہم سب پر رحم فرما دے۔ تو آپ ادھر غور کیجئے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اتنی تکلیف میں آ گئے کہ اگر دشمن ان سے فتنہ چاہتا، کسی بھی طرح کا نقصان چاہتا، تو اللہ کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہی، کوئی اور نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہے لآتوہا، لآتوہا، ایک ایک لفظ توہا، مطلب یہ ایک ایک لفظ اتنا قیمتی ہے کہ لآتوہا، یہ اس کام کو دے دیتے، کر دیتے، یہ اللہ معاف کرے نبی کی جان بھی لا کے پیش کر دیتے، اگر وہ جو چاہتے نا ان کی جان بخشی پر، یہ لآتوہا، یہ دے دیتے ان کو، وما تلبثوا بہا، اور نہ دیر لگاتے اس کام پر، الا یسیرا، مگر تھوڑی سی دیر میں یہ وہ فتنہ لا کے دے دیتے ہیں۔ سوچئے، میرا تو دل نہیں چاہتا ہے کہ ہم یہ باتیں کھولیں، لیکن میرے رب نے جو سیکوینس کے ساتھ قرآن دیا ہے نا، اسی لیے ہی تو میں ٹاپک پر نہیں پڑھاتی، لوگوں کے بڑے مشورے ہیں میرے لیے
وہ بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں، خیر، جو مجھے یہ مشورے دیتے ہیں کہ بہن آپ ٹاپک وائز پڑھایا کریں قرآن. اگر ہم ٹاپک وائز پڑھائیں تو میں کبھی بھی یہ سبجیکٹ تو لاؤں گی بھی نہیں، کیونکہ میں کہوں گی کہ اب کیا بتانے کی ضرورت ہے کہ نبی کے ساتھی وہ ایسے بھی ہو جاتے تھے، کیونکہ ابھی اچھے اچھے ساتھیوں کی بھی بات ہوگی، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ اللہ چاہتے تو یہ برے ساتھیوں کی باتیں نہ بتاتے. کیونکہ ہمارے یہاں ایک اور بھی چیز ہے کہ جی جو جتنا نیک ہوتا ہے نا اس کی باتیں دل تک اتر جاتی ہیں، اور جو اتنا مجمع جمع کر لیتا ہے نا تو اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ خود نیک ہے نا تو اس لیے اس کا اتنا مجمع جمع ہو گیا ہے. تو ساری باتیں جھوٹی ہیں، سب جھوٹی ہے. نوح علیہ السلام بہت اکیلے رہ گئے، تھوڑے سے لوگ تھے. لوط علیہ السلام تو بالکل اکیلے تھے، ان کی تو ان کے گھر والی بیوی نے بھی نہیں مانا بات. تو اس لیے آپ غور کیجئے کہ میرا رب چاہتا تو مجھے کچھ نہ بتاتا کہ میں کوئی بات لا سکتی، اور میں اسی خوش فہمی میں اپنی زندگی گزار دیتی کہ بس نبی اچھے ہوتے ہیں تو اچھا ہو جاؤ تو دنیا تمہاری ہو جائے گی. اللہ کہہ رہے ہیں نہیں جی، اگر دنیا نہیں بھی تمہاری ہوئی تو تمہیں اکیلا میرا ہونا ہے. مجھے تو یہ میسج مل رہا ہے کہ اگر دنیا بھی میری نہیں ہوتی تو تم میری ہو. تو ہم کہتے ہیں ہاں اللہ جی بات طے ہے، میں آپ کی ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدم رکھیے گا اور بس ہم سب کو عبرت ہونے سے بچائیے گا، ہم سب پر رحم فرمائیے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جناب یہ دیر نہ لگاتے مگر تھوڑی سی دیر لگاتے اپنے آپ کو بدلنے میں. وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ، یہ اللہ بتا رہے ہیں وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ، اور البتہ یقیناً تھے یہ ایسے لوگ، عہد کیا تھا ان تمام لوگوں نے اللہ سے، من قبل یعنی نبی سے بیعت، یعنی اللہ سے عہد، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا. میں اور آپ سب عہد میں آ جاتے ہیں. میں اور آپ جب بھی کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ تو ہم ایک عہد میں آ جاتے ہیں، ہم ایک انسٹیٹیوٹ میں آ جاتے ہیں جس کی پاسداری مرتے دم تک ہمیں کرنی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگوں نے عہد کیا تھا اللہ سے اس سے قبل. کیا عہد کیا تھا؟ لا یولون، واللہ نہیں یہ منہ پھیریں گے، نہیں یہ پیٹھ پھیریں گے، الادبار. انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ نہیں وہ پھیریں گے پیچھے. اور اب سنو یہ چار لفظ میرے اور آپ کے لیے سب کے لیے آ رہے ہیں، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. یہ چار لفظ میرے آپ کے لیے کنفرم آ رہے ہیں کہ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور ہے اللہ کا عہد سوال کیے جانے والا. اب آپ یاد کریں آپ نے اللہ سے کیا کیا عہد کیا تھا. میں یاد کروں کہ ہم چھوٹے تھے جب بھی ہم نے ایگزام کے دنوں میں کیا عہد کیا، جب ہم پر تکلیف آتی تھی دنیاوی معاملوں میں تب ہم نے اللہ سے کتنی منتیں مانی تھی، کتنے عہد کیے تھے. دیکھیں منت میں، عہد میں منت بھی جاتی ہے، عہد میں قرآن کے فرائض بھی جاتے ہیں، عہد میں ہر وہ بات جاتی ہے جو فرض کی نوعیت پر بھی ہو، اور عہد میں جو آپ نے اپنے اوپر عہد کر کے فرض کیا تھا اسپیشلی آپ نے، وہ بھی جاتا ہے. تو ان تمام عہد کے سوال ہوں گے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اگر میں نے آپ سے کوئی عہد کیا ہے اور میں نے نہیں نبھایا ہے تو میرے اللہ مجھے نبھانے کی توفیق اور زندگی عطا فرمائیے گا، اور ہمیں ہر پل آپ کی یاد نصیب فرمائیے گا. لیکن قرآن کے عہد تو سب پہ فرض ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے عہد کیا تھا کہ ہم پیچھ نہیں پھیریں گے، اور اللہ کا عہد سوال کیا جانا ہے. اس آیت کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں کہ اے لوگوں اگر تکلیف میں تم اللہ کو چھوڑنے کا پلان کرتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ تم زندہ رہ جاؤ گے اور تمہیں دنیا کی خوشیاں مل جائیں گی، تو آگے کی آیت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل، اے نبی، ان ہائپر، ان شارٹ ہوتے ہیں نا بالکل شارٹ ٹیمپر کے لوگ، دیکھ لیجئے ہم لوگ ایسے ہی تو ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں سب سے لن ينفعكم الفرار، ہرگز نہیں نفع دے گی تم کو یہ بھاگنا، یہ فرار ہونا، ان فررتم، اگر تم فرار ہوئے، من الموت، یہ جو تم موت سے اتنا ڈر گئے
آج کل ہمارے ہاں تو کہہ رہے ہیں تم یہ بولو گی تو مار دیں گے، تم وہ بولو گی تو مار دیں گے. تو بھائی کیا نہیں بولیں گے؟ کیا ڈر جائیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے حق بولنے والوں کو، جوانوں کو بھی موت دی ہے، اور جو بوڑھے ہو گئے حق بولتے بولتے انہیں بڑھاپے میں موت دی ہے؟ آپ لوگوں کی زندگی میں سامنے سامنے سب دکھتا ہے کہ جس کو حق بولنا ہے وہ حق بولے گا، اس کو اللہ بڑھاپا بھی دکھائیں گے، اور کچھ لوگوں کی جوانی کی موت ہو جائے گی. تو یہ تو سب اللہ کے معاملے اللہ طے فرماتے ہیں. آپ اپنا کام کرو، اللہ اپنے کام کی ذمہ داری لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک عقیدہ دے رہے ہیں کہ اگر تم فرار ہوتے ہو، کوئی حق معاملے میں پیچھے ہٹتے ہو موت کی وجہ سے، اول قتلی، یا تم سمجھتے ہو کہ قتل ہو جائے گا تو تم کسی حق کام میں پیچھے ہٹتے ہو، تو وَإِذَن، تو سن لو اس صورت میں لا تمتعون، تم فائدہ نہیں حاصل کر سکتے جو تم چاہ رہے ہو، جو تم سمجھ رہے ہو کہ باطل پرستی میں کچھ اور جی لوں گا یا کچھ فائدے مل جائیں گے. تو لا تمتعون، تمہیں متاع نہیں مل سکتی، تمہیں فائدے نہیں مل سکتے، الا قلیلا، چند مل جائیں گے تو مل جائیں گے، لیکن پھر آخرت کے لیے تمہارا کچھ بھی نہیں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو، جہاں کہیں میں اور آپ غلط ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دیجیے اپنی شفقت کے ساتھ، کیونکہ اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم جان کر کوئی حرکت کر رہے ہیں تب بھی اپنی شفقت کے ساتھ ہماری اصلاح فرما دیجیے، اور اللہ تعالیٰ ہر ٹیسٹ میں ہمیں کامیاب کر دیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سے، آپ کے نبیوں سے سچی محبت نصیب فرمائیے، اور عزت اور عافیت کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.